أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ تختے نمبر 8 کا پہلا سبق ہو چکا تھا، ابھی تختے نمبر 8 کا دوسرا سبق ہے۔ یہ الفاظ جو ہے یہ حروف لین اور حروف مدہ کے مخلوط الفاظ ہیں۔ تو تو تی 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 تی۔ اب یہ ان میں ایک یا لین ہے ایک یا مدہ ہے، ایک واو لین ہے ایک واو مدہ ہے۔ اس کا پہچان آپ کو خود ہو گیا ہوگا کیونکہ پیچھے آپ نے تخت نمبر 8 اور تخت نمبر 7 میں حروف مدہ حروف لین پڑھ لی ہے، لہٰذا اس کے ہجے اور رواں اس ترتیب سے آپ کر سکتے ہیں۔ آگے ہیں سوال جواب ہے کہ کلمہ کے آخری حرف حروف لین ہو تو وقف میں کیسے پڑھیں گے؟ کلمہ کے آخری حرف حروف لین تو وقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، جیسے طغوا وقفا طغوا، یدی وقفا یدی۔ حروف لین کے بعد والا حرف وقف ساکن ہو رہا تھا، کیسے پڑھیں گے؟ حروف لین کے بعد والا حرف وقف ساکن ہو رہا تو مد لین ہوگی، جیسے خوف وقفا خوف۔ مد لین کا مطلب کیا ہے؟ مد لین کا مطلب وقف میں دو برابر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے خوف وقفا خوف۔ آگے اس کا مشق پڑھتے ہیں۔ طغوا وقفا طغوا، کلمہ کے آخری حرف پر واو لین ہے، وقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ لیوروا وقفا لیوروا، کلمہ کے آخری حرف پر واو لین ہے، وقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ را کے اوپر زبر ہے، را کو موٹا پڑھیں گے۔ تواصوا وقفا تواصوا، کلمہ کے آخری حرف پر واو لین ہے، وقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ پہلے الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہوگا، حروف مدہ کو ایک والا کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ یدی وقفا یدی، کلمہ کے آخری حرف پر یا لین ہے، وقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ لدی وقفا لدی، وہدی وقفا وہدی، دونوں میں کلمہ کے آخری حرف پر یا لین ہے، وقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ خوف وقفا خوف، کلمہ کے آخری حرف پر دو زیر اور تنوین ہے، وقف میں گرا دیں گے، کلمہ کا آخری حرف ساکن ہو جائے گا۔ واو ساکن سے پہلے زبر ہے، واو لین ہوگی، واو لین کے بعد والا حرف وقف میں ساکن ہو رہا مد لین ہوگی۔ مد لین کا مطلب وقف میں دو برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ینأون وقفا ینأون، کلمہ کے آخری حرف پر بڑا زبر ہے، وقف میں گرا دیں گے، کلمہ کا آخری حرف ساکن ہو جائے گا۔ واو ساکن سے پہلے زبر ہے، واو لین ہوگی، واو لین کے بعد والا حرف وقف میں ساکن ہو رہا مد لین ہوگی۔ مد لین کا مطلب ہے وقف میں دو برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ نون اور واو ساکن ہے، ساکن حرف ایک مرتبہ اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ مشق میں جتنے ساکن ہیں تو اس ساکن میں یہ کلمہ بھی کہنا چاہیے۔ یرون وقفا یرون، کلمہ کے آخری حرف پر بڑا زبر ہے، وقف میں گرا دیں گے، کلمہ کا آخری ساکن ہو جائے گا۔ واو ساکن سے پہلے زبر ہے، واو لین ہوگی، واو لین کے بعد والا حرف وقف ساکن مد لین ہوگی۔ مد لین کا مطلب وقف میں دو برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ واو ساکن ساکن حرف ایک مرتبہ سے پہلا متحرک سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ را کے اوپر زبر ہے، را کو موٹا پڑھیں گے۔ قول وقفا قول، کلمہ کے آخری حرف پر دو پیش اور تنوین ہے، وقف میں گرا دیں گے، کلمہ کا آخری ساکن ہو جائے گا۔ واو ساکن سے پہلے واو ساکن سے پہلے زبر ہے، واو لین ہوگی، واو لین کے بعد والا حرف وقف میں ساکن و مد لین ہوگی۔ واو سے لین کے بعد والا حرف وقف میں ساکن و مد لین ہوگی۔ مد لین کا مطلب وقف میں دو برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ اور واو ساکن حرف ایک مرتبہ اپنے سے پہلے متحرک سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ فوق وقفا فوق، کلمہ کے آخری حرف پر بڑا زبر ہے، وقف میں گرا دیں گے، کلمہ کا ساکن ہو جائے گا۔ قاف حروف قلقلہ میں سے ہیں، وقف میں ساکن ہو رہا ہے، اس پر قلقلہ کیا۔ واو ساکن سے پہلے زبر ہے، واو لین ہوگی، واو لین کے بعد والا حرف وقف میں ساکن ہو رہا ہے، مد لین ہوگی۔ مد لین کا مطلب وقف میں دو برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ سوف وقفا سوف، کلمہ کا آخری حرف پر بڑا زبر ہے، وقف میں گرا دیں گے، کلمہ کا آخر ساکن ہو جائے گا۔ واو ساکن ہے، ساکن حرف ایک مرتبہ اپنے سے پہلے متحرک سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ واو ساکن سے پہلے زبر واو لین ہوگی، واو لین کے بعد والا حرف وقف میں ساکن ہو رہا مد لین ہوگی۔ مد لین کا مطلب وقف میں دو برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ اب اس کے ہجے کرتے ہیں۔ طا زبر طا، غین واو زبر غو، طغوا وقفا طغوا، لام زیر لی، یا پیش یو لیو، را واو زبر رو، لیورو وقفا
ليروا تا زبر تا واو ألف زبر توا صاد واو زبر صو تواصوا وقفا تواصوا يا زبر يا دال يا زبر دي يدي وقفا يدي لام زبر لا دال يا زبر دي لدي وقفا لدي واو زبر ها زبر ها وها دال يا زبر دي وهدي وقفا وهدي واو زبر خو فادو زير خوف وقفا خوف يا نون زبر ين همزة واو زبر أو ين أو نون زبرنا ين أون وقفا ين أون يا زبر يا را واو زبر رو يروا نون زبرنا يرون وقفا يرون قاف واو زبر قو لام دو بيشل قول وقفا قول فواو زبر فوق قاف زبر قا فوق وقفا فوق سين واو زبر صوت فا زبر فا سوف وقفا سوف